ہم بھی بہت دور سے ہیں، آپ بھی تھوڑا حرکت کریں. ہمارا کتنا کلومیٹر گن سکتے ہیں؟ پتہ نہیں کتنے، 1000 کلومیٹر سے آ رہے ہیں. بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے کراچی نہیں دیکھا، پنجاب نہیں دیکھا، لاہور نہیں دیکھا تو جمعہ نہیں، کراچی نہیں دیکھا تو پھر کیا ہوگا بتائیے. کراچی تو عالمی شہر ہے رحمت. لہذا کبھی ہمارے حضرت والا وہاں پہ ہوتے تھے تو ساری دنیا سے لوگ وہاں پر آتے تھے، کئی ممالک کے لوگ آتے تھے. پنجاب پشاور سے تو آتے ہی تھے، افریقہ، انگلینڈ، امریکہ، ویسٹ انڈیز، ہر جگہ حضرت والا کے خلفائے کرام موجود ہیں، شاگرد موجود ہیں. پنجاب والوں سے مجھے ایک شکایت اور ہے کہ الف کو پورا نہیں پڑھتے، شاہین کو شہین بولتے، شہین. شاگرد کے شگرد، الف تو پورا پڑھیں. قاری صاحب سے پوچھے الف پورا نہیں پڑھنے سے مطلب بدل جاتا ہے. اسی طرح زیر کی جگہ زبر لگا دیتے ہیں، کہیں بھی زیر لگانا ہو اس کی جگہ زبر لگا دیتے ہیں، زیر و زبر ہو جائے گا معاملہ. الحمدللہ. اور تھوڑا سا قریب آ جاؤ بیٹا. اگر گرمی لگے تو پنکھا چلا لیجیے گا، لیکن مل کے بیٹھیں. مل کے بیٹھنے اور طلب کا اظہار سے اللہ تعالیٰ مضامین عطا فرماتے ہیں. اور کوئی ادھر بیٹھا ہے، کوئی ادھر، جگہ تو بہت ساری ہے لیکن اس میں طلب کا اظہار نہیں ہوگا. طلب کا اظہار ہونے سے جب بچہ روتا ہے تو ماں کی چھاتی کا خون دودھ میں تبدیل ہو جاتا ہے. جب بندہ روتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے. اسی لیے جو میں نے یہاں عرض کیا کہ اپنے مولا کو رو کر منا لیجیے. رونا نہ آئے، رونے والوں کی شکل بنا لو یوں کر کے، آرٹیفیشیل. بتائیے، جو اصلی پھول ہیں وہ جلدی مرجھا جاتے ہیں، آرٹیفیشیل برسوں تک رہتا ہے، مہنگا بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ آرٹیفیشیل چیز پسند ہے کہ اس کو رونا نہیں آ رہا ہے پھر بھی میرے لیے رونے کی کوشش کر رہا ہے. اس کو پتہ ہے یہ ڈرتا ہے مجھ سے، اس کا دل کانپ رہا ہے، رونا نہیں آ رہا ہے، اس پر یہ نادم ہے کہ رونا کیوں نہیں آ رہا ہے. ایک صاحب نے حضرت تھانوی کو لکھا تھا کہ حضرت مجھے اس بات کا قلق ہے، غم ہے، دکھ ہے کہ مجھے رونا نہیں آتا. فرمایا کہ یہ دل کا رونا ہے جو آنکھوں کے رونے سے افضل ہے. یہ دل کا رونا ہے. ساجد صاحب آپ کرسی لے کے بیٹھ جائیے تاکہ اوپر بھی رہیں اور آپ کو کھڑے کھڑے تھک جائیں گے. یہ بھی ہمارے ساتھ کراچی سے آئے ہیں. 10-11 آدمی کا سب آ گئے ساتھی کا قافلہ الحمدللہ ہمارے ساتھ ہے. پہلے دادا بھی ہوتا رہا ہے، اس دفعہ کچھ کم ہے لیکن جو ہے غنیمت ہے. سب اپنے خرچے پہ آئے ہیں، اپنی گاڑی، اپنا پیٹرول اور اپنا کھانا. پنجاب والے تو ویسے ہی مہمان نواز ہوتے ہیں، دعوتیں تو ہو رہی ہیں لیکن دعوتوں کے آسرے پہ نہیں آتے. اپنا پیسہ پہلے سے جمع ہوتا ہے تاکہ جہاں موقع ملے وہاں کھانا کھا لے. اپنا مال، اپنی جان، اپنا وقت اللہ کے راستے میں. دین کے پھیلانے کے مختلف طریقے ہیں. حضرت والا فرماتے تھے ہمارے شیخ کہ امام غزالی نے لکھا ہے کہ دین کے پھیلانے کے اتنے راستے ہیں جتنی انسان کی سانسیں ہیں، جتنے صحراؤں میں ذرات ہیں. کسی ایک طریقے کو مخصوص سمجھنا ٹھیک نہیں ہے. ہر طریقے سے کوئی کتاب تقسیم کر رہا ہے، کوئی لیکچر دے رہا ہے، بیان کر رہا ہے، کوئی دعوت دے رہا ہے، کوئی جہاد بالسیف سے دعوت دے رہا ہے. ہر ایک ہمارے جو اکابر نے، مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے مدرسہ کھولا، آج دیکھیے اس کی شاخیں کہاں تک ہیں. ساری دنیا میں الحمدللہ اس کا فیض. کیا مقصد تھا؟ یہی مقصد تھا، دین کی دعوت دینا، آگے ہم اس پیغام کو آگے پہنچانا. الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى في مقام آخر والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المرء مع من أحب أو كما قال عليه الصلاة والسلام.
ہمارے جمع ہونے کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب کی محبت حاصل کرنا۔ جس کو یہ محبت مل گئی ساری دور، جس کو اللہ اور اس کے رسول کی غلامی مل گئی، ساری دنیا کی غلامی سے نجات مل جاتی ہے۔ ہو آزاد اختر غم دو جہاں سے، ہو آزاد اختر غم دو جہاں سے، جو ہو جائے دل سے غلام مدینہ۔ ہمارے والا رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ہو آزاد اختر غم دو جہاں سے، جو ہو جائے دل سے غلام مدینہ۔ اور علامہ ندوی اپنے زمانے میں فرما گئے کہ تیرے غم کی جو مجھ کو دولت ملے، تیرے غم کی جو مجھ کو دولت ملے، غم دو جہاں سے فراغت ملے، غم دو جہاں سے فراغت ملے۔ اور محبت تو اے دل بڑی چیز ہے، یہ کیا کم ہے گر اس کی حسرت ملے۔ اس کی طلب میں ہم سرگرداں ہیں، پھر رہے ہیں ادھر سے ادھر تاکہ ہمیں اللہ کی محبت مل جائے۔ ایک دفعہ حضرت والا سفر سے تشریف لائے، آپ یہاں آئیے نا مولانا، آپ کو زیارت بھی تو کرتے رہیں، اگرچہ زیارت نہیں گئے ہم لیکن زیارت کرتے رہیں۔ حضرت والا سفر سے تشریف لائے تو فرمایا کہ مجھے اتنا مزہ آیا اللہ کی محبت کا پیغام پہنچانے میں کہ شعر ہوا حضرت والا کا، تو انہوں نے سنایا کہ در بدر پھرتا ہوں تیری یاد میں، در بدر پھرتا ہوں تیری یاد میں، کیا مزہ پاتا ہے دل فریاد میں۔ آپ کی محبت بیان کرنے میں کیا مزہ آتا ہے۔ انگلینڈ کی میں حضرت والا کا بیان ہوا لندن کی مسجد میں، یورپ کے سفر میں، انگلینڈ، ٹورنٹو، کینیڈا اور بہت سے یورپی ممالک کا، اس میں ترکی بھی شامل، بہت سے یورپی ممالک کا حضرت نے سفر فرمایا۔ اور فرنکفرٹ وہاں بھی جرمنی کے ایئرپورٹ پر ایک صاحب وہاں پہ بیعت ہوئے، ایک صاحب ہوائی جہاز میں بیعت ہوئے، اور اسی سفر میں عمران خان بھی حضرت والا کو ملے تھے۔ اس کی ریکارڈنگ ابھی پچھلے دنوں کسی نے بھیجی تھی مجھے۔ وہ ہم الحمدللہ حضرت والا کے جب سفر سے آتے تھے ہم وہاں موجود ہوتے تھے، حضرت نے آتے یہ ساری باتیں بتائی تھی۔ تو لندن کے مولانا نے جب حضرت والا کا بیان سنا اشک بار ہو گئے، کہا حضرت میں زندگی گزرنے والی ہے، بوڑھا ہو گیا ہوں، ایسا درد بھرا بیان کبھی نہیں سنا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ میں نے شکر کے طور پر یہ شعر کہا ہے کہ اس طرح درد دل بھی تھا میرے بیاں کے ساتھ، اس طرح درد دل بھی تھا میرے بیاں کے ساتھ، جیسے کہ میرا دل بھی تھا میری زباں کے ساتھ، جیسے کہ میرا دل بھی تھا میری زباں کے ساتھ، اس طرح درد دل بھی تھا میرے بیاں کے ساتھ۔ دل اور زبان ان حضرات کے ساتھ ہو، قول اور فعل میں تضاد نہیں ہوتا۔ یہ میڈیا پہ آنے والے نا پہلے بہت سارا میک اپ کرتے ہیں، پھر میڈیا پہ آتے ہیں وہاں کچھ کہتے ہیں، خود سے کچھ، بیگم سے کچھ، دفتر سے کچھ، افسر سے کچھ، کیسے کیسے لوگ ہیں، اندر سے کچھ باہر سے کچھ۔ تو ایسے بہت سے ہوتے ہیں۔ ارے بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، لیکن حضرت والا کے اولاد تو بہت قریب سے دیکھتے، اور مدرسہ صاحب، ان کے بیٹے پوتے نواسے سب حضرت کے معتقد۔ میں دیکھتا تو کوئی ایسی بات جیسے ہوتا نا پیٹھ پیچھے ابا اور نانا کی برائی، دادا، سب معتقد۔ وجہ کیا ہے؟ جیسے باہر تھے ویسے ہی اندر تھے، اخلاق کا پیکر اور تقوی کا پیکر۔ صرف یہ نہیں کہ محفل میں بہت اچھا بیان کیا اور جو ہے وہ جب گھر گئے تو گر گئے اور نماز جو ہے وہ نکل گئی۔ بندے نے حضرت والا کو دیکھتے ہوئے شعر کہا تھا کہ تیری خلوت میں مولا ہے، تیری خلوت، تنہائی کو کہتے ہیں، خلوت کا مطلب تنہائی، تیری خلوت میں مولا ہے، تیری محفل میں مولا ہے، تیرا چہرہ بتاتا ہے کہ تیرے دل میں مولا ہے۔ الحمدللہ جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ جنہوں نے دیکھا وہ گواہی دیں گے کہ کیسی نورانیت حضرت والا کے پاس ملتی تھی۔ امریکہ سے آنے والے ہر 2-3 مہینے میں آتے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ تو ایسے آتے ہیں جیسے لانڈی اور حیدرآباد سے لوگ آتے ہیں۔ انہوں نے کہا میں کیا کروں، میں جب یہاں آتا ہوں تو میرا ٹینشن، ڈپریشن سب ریلیز ہو جاتا ہے، بغیر دوا کے میں صحیح ہو جاتا ہوں، بغیر دوا کے۔ جس کے پاس سکون کی بارش ہو رہی ہے تو بارش سے سب فیضیاب ہوتے ہیں۔ ہمارے ہے بھی تو تھوڑا سا سکون ہے، کیونکہ کبھی تو ہم بہت نیک ہوتے ہیں اور کبھی ہم فیس بک پہ چلے جاتے ہیں تو فیس بھی بگڑ جاتا ہے اور کیس بھی بگڑ جاتا ہے۔ وہ لوگ پوچھتے فیس بک یوز کر لیں
میں کہتا ہوں فیس بک یوز نہ کریں ورنہ کیریکٹر لوز ہو جائے گا، اور بھی بہت ساری چیزیں لوز ہو جاتی ہیں نوجوانوں، بچنا چاہیے ایسی چیزوں میں جہاں پہ نقصان زیادہ ہو، اس سے بچے، بجائے اس کے کہ فائدہ کم ہوگا نقصان زیادہ ہو جائے گا۔ الحمدللہ پہلے زمانے میں جب یہ سب نہیں تھا، دین نہیں پھیل رہا تھا، آج ضروری ہے، تبلیغی جماعت کا پورا اجتماع بھی ہوا، کون سے چینل پہ آیا ہے بتائیے؟ لوگ نہیں گئے، فائدہ نہیں ہوا، سارے عالم میں فائدہ ہو رہا ہے بغیر میڈیا کی۔ میڈیا کے غلاموں کو افسوس ہے کہ وہ اسی کو سہارا سمجھتے ہیں دین پھیلانے کا، اور کوئی طریقہ نہیں۔ صحابہ اکرام سے لے کر آج تک حضرت والا کو ساری دنیا جانتی ہے، کون سے چینل پہ حضرت والا آتے ہیں؟ افسوس ہے کہ بس میڈیا کی غلامی میں لگے ہوئے ہیں، اس کو دیکھا اس کو دیکھا۔ اچھے خاصا آدمی فیروز مہمن صاحب ہمارے حضرت والا کے بڑے خلیفہ، ان کے پاس رہنے والا اور مختلف اولیاء اللہ کے پاس رہنے والا، فیس بک پہ اب وہ مرزا فلانا جو ہے نا اس پہ، اس کا شیدائی ہے، اس کا شاید جو انجینئر ہے اور گمراہ آدمی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ فیس بک، بس یہ بہت اچھا بولتا ہے، تو بہت اچھا بولنے سے ہوتا ہے؟ بہت سے تو قادیانی بھی اچھا لیکچر دیتے ہیں۔ حق دیکھو کہاں ہے، قول و عمل کہاں پر، قول و عمل کا انطباق کہاں پر ہے، کہاں پر بہنے والی آنکھیں، اشکبار آنکھیں۔ اس لیے ایسی چیزوں سے ہر جائی پن سے توبہ کرنے۔ کوئی اللہ والا یک در گیر، محکم گیر، کسی اللہ والے کی صحبت میں رہو، مستقل رہو بس، اور کچھ نہیں چاہیے۔ حضرت میر صاحب فرماتے تھے، حضرت مولانا زکریا صاحب حیات تھے، حضرت مولانا مفتی مولانا بن نوری رحمہ اللہ تعالی حیات تھے، لیکن میر صاحب فرماتے تھے مجھے حضرت والا کے سوا کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ شمس و قمر کی روشنی مرید کے لیے کیسا ہونا چاہیے؟ شمس و قمر کی روشنی دہر میں ہے ہوا کرے، مجھ کو تو تم پسند ہو اپنی نظر کو کیا کروں، مجھ کو تو تم پسند ہو اپنی نظر کو کیا کروں۔ بہرحال پتہ نہیں یہ تصوف کی گہری باتیں آپ سمجھیں یا نہ سمجھیں، لیکن محبت کر کے دیکھیں سمجھ میں آئے گی بات، محبت کر کے دیکھیں۔ میر صاحب کو جو کسی نے کہا تمہیں اور نظر نہیں آتا کوئی، اتنے بڑے بڑے مشائخ اور علماء ہیں، وہ تم ان سے تعلق رکھتے ہو جن کو کوئی جانتا نہیں۔ میر صاحب نے فرمایا کوئی جانے نہ جانے میں تو جانتا ہوں کہ وہ اللہ والے ہیں، ان کی خلوت جلوت ایک ہی ہے، میں جانتا ہوں۔ اور پھر ان کو شعر سنایا کہ مجھ کو ترک عشق کا دینے چلے ہو مشورہ، مجھ کو ترک عشق کا دینے چلے ہو مشورہ، اے میرے چارہ گرو تم نے انہیں دیکھا بھی ہے؟ دیکھو تو صحیح کہ دیکھنے سے مولا یاد آتا ہے، مولا یاد آتا ہے۔ بہتی ہوئی آنکھیں، تڑپتا ہوا دل، ایسے ہی تھوڑی مولانا وہاں سے یونس پٹیل صاحب، ہاشم عاملہ کے شیخ، اور یونس پٹیل صاحب اور عبد الحمید صاحب افریقہ سے چلے آ رہے ہیں، اور آصف اور ابھی آئے ہوئے تھے انگلینڈ سے، ہر سال وہ آتے تھے۔ کوئی تھوڑا سا پیسہ لگتا ہے، یہاں سے کراچی جانا مشکل ہے، یہ لوگ ان ممالک سے، یورپ سے، افریقہ سے آتے تھے، ایک ہفتے کے لیے، وقت نہیں ہوتا تھا۔ جن کو اہتمام ہوتا ہے، ان کو کچھ ملتا ہے اولیاء اللہ سے، تبھی تو اتنی دور سے آتے ہیں، ورنہ بلا وجہ کون آتا ہے؟ لیکن ملتا ان کو ہے جو عمل کرتے ہیں، جو کہتے ہیں ہاں بات تو صحیح ہے لیکن وہ فلانے کی تقریر بھی اچھی ہوتی، تو تقریر سے نہیں ہوتا، درد دل، عمل اس کو دیکھیں، عمل کیسا ہے اس کا۔ حکیم حضرت ندوی رحمہ اللہ تعالیٰ حکیم الامت کے پاس پہنچے، خود بھی تقریر جانتے تھے، اور کیسی تقریر جانتے تھے، یہ اہل علم موجود ہے، پوچھئے۔ ہندوستان میں تو اردو میں بات کرتے تھے، انگلینڈ میں جاتے تو انگلش میں تقریر کرتے تھے، اور مڈل ایسٹ میں جب جاتے تھے تو عربی میں تقریر کرتے تھے، دبئی، شارجہ، سعودی عرب میں عربی میں تقریر کرتے تھے، اور ایران جانا ہوا فارسی میں تقریر کی انہوں نے۔ اتنی زبان پہ قدرت، اور حکیم الامت سے ذرا روگرداں بھی رہتے تھے، یہ بڑے میاں تصوف کے کام میں لگے ہیں، کاش کہ ہماری طرح عالمانہ کام میں لگتے۔ پھر مولانا ظفر احمد عثمانی صاحب نے خط لکھا، قال رب گزار مرد حال شو، پیش مرد کامل پامال شو۔ پتہ چلا ایک شیر بار دفعہ اتنا بڑا کام کر جاتا ہے، شیر جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے نا، زیادہ کام تو کرے گا وہ، ایک شیر پیش مرد کامل پامال شو۔ بس گئے چاہ کے چلو دیکھ کے تو آتے ہیں، اتنی شہرت ہے، دیکھ کے آتے ہیں۔ جب گئے تو پہلا بیان سنا، اور پھر اس کے بعد وہاں پلر پکڑ کے رو رہے تھے، اور شعر فرمایا، جانے کس انداز سے تقریر کی
پھر نہ پیدا شبہ باطل ہوا، آج ہی پایا مزہ قرآن میں جیسے قرآن آج ہی نازل ہوا، آج ہی پایا مزہ قرآن میں۔ یہ زندگی بھر علم دین پڑھنے والا کہہ رہا ہے، کوئی ہمارے جیسا کہہ تو چلو بھائی آج ہی پایا مزہ قرآن میں جیسے قرآن آج ہی نازل ہوا، اور چھوڑ کر تدریس و درس و مدرسہ شیخ بھی رندوں میں آ شامل ہوا۔ مولانا مناظر حسن گیلانی ان کے ہم عصر ہیں، ان کو جب پتہ چلا کہ علامہ ندوی حکیم الامت کے پاس پہنچے، اور وصال سے 4-5 سال پہلے پہنچے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ مولانا ندوی اس وقت میں پہنچے جب جگانے والا خود سونے کی تیاری کر رہا، دیر سے پہنچے لیکن 4-5 سال میں بھی فیض اٹھایا۔ بتا رہے ہیں 2 گھڑی چند تھوڑی دیر کا بیٹھ لینا، ایک زمانے صحبت با اولیاء، تھوڑی دیر، ایک لمحہ نہ کہیں، تھوڑی دیر، 20 منٹ کم از کم 1 ساعت کہتے ہیں، تھوڑی دیر بیٹھے آدمی اور عمل کی نیت سے، اللہ والا بننے کی نیت سے بیٹھے۔ آتے بہت سے لوگ ہیں، کوئی تعویذ لینے کے لیے آیا ہے۔ اب سنیے، ہماری خانقاہ ہے وہاں مدرسہ ہے کراچی میں الحمدللہ، تو وہ میں نے بیان کیا کہ بھئی ہمارے یہاں الحمدللہ کتابیں تقسیم ہوتی ہیں، کبھی کبھی کرتے بھی ہیں، جو سنایا میں نے کہا یہ کتاب مل سکتی ہے خانقاہ سے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں بلا مبالغہ مسجد میں باوضو لاکھوں سے زیادہ تقسیم ہو چکی۔ اگر کروڑ سے زیادہ کہا جائے ہو سکتا ہے مبالغہ ہو، لیکن یقیناً کیونکہ ہر حضرت کا ہر خادم جو کراچی پنجاب ہر جگہ مفت تقسیم، کہیں بھی بیچا نہیں جاتا اس، اور چھپتی رہتی ہے، چھاپنے والا بیچارہ تھکا ہوا ہے، اسے جا کے ملے، میں اس کو جانتا ہوں، اتنی چھپتی ہے، کیونکہ جو خادم جاتا ہے اپنے علاقے میں لے کے جاتا ہے، ہر جگہ تقسیم ہوتی رہتی۔ بندے نے عرض کیا جب یہاں بلایا ایک جگہ کا رہ گیا، تو میں نے عرض کیا تھا شعر پچھلے سفر میں کہ وہیں پہ طلب ہے جہاں جہاں جائے، وہیں پہ طلب ہے جہاں جائے، سوال یہ ہے کہ بندہ کہاں کہاں جائے، سوال یہ ہے کہ بندہ کہاں کہاں جائے۔ حضرت کی باتیں ایسی ہیں اللہ والوں کی کہ ٹو دی پوائنٹ ہوتی ہیں، دل پہ اسٹرائک کرتی ہیں، جا کے اٹیک کرتی ہیں۔ حضرت والا سے ایک نے کہا آپ کی بات دل پہ اسٹرائک کیوں کرتی ہے؟ تو حضرت نے فرمایا اس لیے کہ میں سب کو اپنے اللہ کا بندہ سمجھتا ہوں، سب کو محبت سے دیکھتا ہوں، اللہ کا بندہ سمجھ کے، سب میرے اللہ کے بندے چاہنے والے جمع ہیں۔ یہ نہیں اس کی داڑھی نہیں ہے تو حقیر ہے، وہ ایسا ہے تو حقیر ہے، دوسرے کو حقیر سمجھنے والا اللہ کا پیارا نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، داڑھی نہیں ہے تو داڑھی رکھنے کی ہم ترغیب دیں گے، داڑھی رکھنا ایک مٹھی واجب ہے، اس سے کم پہ کٹانا گناہ کبیرہ ہے، لیکن ہم اس کو حقیر نہیں سمجھ سکتے۔ کیا پتہ کل کو یہ داڑھی بڑھا لے، اور کیا پتہ ہماری داڑھی کا کوئی خدا نخواستہ حادثہ ہو جائے۔ ایک بزرگ جو ہے وہ داڑھی یوں کر کے کاٹ رہے تھے، ایک مٹھی کے بعد کاٹنا جائز ہے نا، مفتی رشید احمد صاحب بھی اچھی طرح کاٹتے تھے، ہمارے حضرت والا بھی، حضرت ہردوئی بھی، ایک مٹھی کے بعد کاٹنا حضرت عبداللہ ابن عمر کے عمل سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی سنت ہے، نبی علیہ السلام کی بھی روایت ترمذی شریف میں ہے۔ تو وہ بزرگ کاٹ رہے تھے، بس کسی دھن میں تھے، کسی استغراقی کیفیت میں قینچی اوپر سے چلا دی۔ میری بھول بھی ایسی ہے، میری یاد بھی ایسی ہے، 3 دن میں نے قرآن یاد کیا، میری بھول ایسی ہے کہ داڑھی اوپر سے کاٹ دی، تو حادثہ ہو گیا۔ تو اس لیے کیا پتہ کوئی ایسے خدا نخواستہ حادثہ ہو جائے، اور کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ حقیر سمجھا، اس لیے پھر اس کا ہو سکتا ہے اس پر زد پڑ جائے، تو حقیر سمجھنا جائز نہیں، اس کو دعوت دیں گے، ہم اس کو متوجہ کریں گے، بھائی نبی علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرو۔ قیامت کے دن کیا چیز کام آئے گی؟ آپ کی شفاعت کام آئے گی، نہ ہیلا کام آئے گا، نہ حجت کام آئے گی، سرے محشر تو مولا کی محبت کام آئے گی۔ اتنا دور چھپ کے بیٹھے ہوئے لوگ، تھوڑا سا ادھر آئیے نا قریب، وہی بات ہے، آپ حرکت کے لیے تیاری نہیں، یہاں جگہ ہے، آپ لوگ بھی ذرا سا ادھر ہوئیے، دیکھیے جگہ بنتی ہے نہیں بنتی۔ آپ دیکھیں اس کا مزہ الگ ہے، جب مقرر سے نظریں ملیں اس کا مزہ الگ ہے۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں میں کشو یہ تو میں کشی، رندی ہے میں کشی نہیں، آنکھوں سے تم نے پی نہیں، آنکھوں کی تم نے پی نہیں۔ دیکھنے کا اور دیکھ کے مست ہونے کا مزہ الگ ہے۔ ہم تو بالکل ایسی جگہ بیٹھتے جہاں سے پوری نظر حضرت والا کی پڑتی تھی، اور الحمدللہ وہی نظریں ہیں، آفتاب کی نظر جو ذرے پہ پڑتی ہے تو بعض دفعہ وہ چمکنے لگتا ہے۔ تو ہمارے پاس کیا ہے؟ حضرت والا فرماتے تھے آپ لوگ جو ہمیں محبت سے دیکھ رہے ہیں، یہ آپ لوگوں کا کمال نہیں ہے، میرے بڑوں نے بھی مجھے محبت سے دیکھا ہے۔
میرے بڑوں نے مجھے محبت سے دیکھا ہے، جو خدمت میں رہتا ہے اس کو محبت سے نہیں دیکھیں گے۔ تو بتا رہا ہوں، ایک صاحب آئے تو وہ میں نے یہ کتاب کے بارے میں کہا، وہ خانقاہ تک آ گئے، مسجد اور خانقاہ میں تھوڑا فاصلہ ہے، وہ انشاءاللہ نئی خانقاہ بن رہی ہے، وہ قریب ہے، تو وہاں پہ آئے تو میں کہا یوں کر کے تلاش کرنے، ایک کام تھا، میں نے سمجھا چلو شکر ہے کوئی تو کتاب لینے کے لیے آیا۔ تو کیا کہہ رہے ہیں، وہ اصل میں پپیتے کا درخت ہے، مجھے پپیتے کا پتا چاہیے، وہ ڈینگی یا اس میں کام آتا ہے، بتائیے۔ یہی میں کہہ رہا ہوں کہ بعض دفعہ آدمی جاتا ہے اللہ والوں یا ان کے غلاموں کے پاس، مقصد کچھ اور ہوتا ہے، مقصد کچھ اور ہوتا ہے۔ اب وہ جو والا ہے، حضرت پھول پوری کا ملفوظ مشہور و معروف ہے، حضرت والا فرماتے ہیں ہر چیز اس کے والے سے ملتی ہے، پھل ملتا ہے پھل والے سے، مٹھائی ملتی ہے مٹھائی والے سے، کپڑا ملتا ہے کپڑے والے سے، اللہ ملتا ہے اللہ والے سے، تو اس میں کوئی عجیب بات تو نہیں ہے۔ لہذا لیکن ہم والے سے جا کے وہ چیز نہیں لیتے۔ اگر مٹھائی والے سے پوچھے کپڑا کیا بھاؤ چل رہا ہے آج کل، کہے گا چلو بھائی رش نہ لگاؤ جاؤ یہاں سے، ٹائم ضائع، بتائے گا بھی نہیں، ہو جا کے خود معلوم کرو تم یہاں پہ کیا آئے ہو لینے کے۔ بندے نے اس کو شعر میں بند کیا ہے کہ کپڑے کے تاجران سے حلوہ نہ مانگیے، کپڑے کے تاجران سے حلوہ نہ مانگیے، حلوائی کی دکان سے کپڑا نہ مانگیے، حلوائی کی دکان سے کپڑا نہ مانگیے، جس شے کی ہو دکان طلب کیجئے وہ شے، سونے کی مارکیٹ میں لوہا نہ مانگیے، جس شے کی ہو دکان طلب کیجئے وہ شے، سونے کی مارکیٹ، اللہ والوں کی دکانیں سونے کی کانیں ہیں، قیمتی چیزیں ہیں وہاں، دنیا کا لوہا لکڑ وہاں نہ مانگیے، جس شے کی ہو دکان طلب کیجئے وہ شے، سونے کی مارکیٹ میں لوہا نہ مانگیے، جب حاضری ہو اولیاء اللہ کے حضور، مولا کی ذات مانگیے دنیا نہ مانگیے۔ وہاں جا کے تعویذ مانگنے لگتے ہیں، تعویذ مانگنے لگتے ہیں۔ ایک صاحب آ گئے، ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا آج تم نے شعر نہیں سنایا، میں نے کہا میں کیسے سناؤں گا، جب شیخ فرمائیں گے تو سناؤں گا نا، میں شعر سنانے آتا ہوں؟ وہ جو اس کے لیے جائے گا شیخ کے پاس، وہ کوریج دیں گے، وہ بیان کرائیں گے، وہ شعر سنوائیں گے، تو اس کو محروم رہے گا، کیونکہ وہ اپنے نفس کے لیے جا رہا ہے، مٹانے کے لیے جائے، مٹانے کے لیے جائے۔ چاہے ہمیں، یا اللہ میں دعا کرتا ہوں، یا اللہ ہمیں اپنے دین میں کھپا دیجئے، اب آپ کی مرضی ہے چھپا دیجئے یا چھپا دیجئے۔ کسی کو چھپا دیتے ہیں، کسی کو چھپا دیتے ہیں۔ بہت سے بزرگ ایسے گزرے جن کا کوئی جاننے والا نہیں ہے لیکن وہ اللہ کے پیارے ہیں، اور بہت سے ایسے میڈیا والے اور اس کے بہت جاننے والے اداکار، گلوکار، کرکٹر کو بہت لوگ جانتے ہیں، کیا اللہ کا پیارا ہو جاتا ہے؟ اللہ کے پیاروں کے لیے شہرت ضروری نہیں، شہرت تو سب سے زیادہ شیطان کے پاس ہے، تو شیطان بھی بہت معتبر شخصیت ہو، شہرت ہی سب کچھ نہیں، عزت عظمت اولیاء اللہ کو حاصل ہوتی۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ آج تم نے شعر نہیں سنایا، میں نے کہا کہ ہم سنانے نہیں سننے کے لیے آتے ہیں۔ مصرع موضوع تھا، پھر میں نے اس کو قطع مکمل کیا اللہ کے فضل سے، کہ پھول ملفوظ کے چننے کے لیے آتے ہیں، پھول ملفوظ کے چننے کے لیے آتے ہیں، ہم سنانے نہیں سننے کے لیے آتے ہیں، ہم سنانے نہیں سننے کے لیے آتے ہیں، اور جو ہیں ٹھنڈے انہیں ملتی ہے یہاں گرمی عشق، جو جلے دل ہیں وہ بھننے کے لیے آتے ہیں، جو ہیں ٹھنڈے نئے نئے ہیں انہیں ملتی ہے یہاں گرمی عشق، جو جلے دل ہیں وہ بھننے کے لیے آتے ہیں۔ ایک شعر اور لگایا، وہ سنانا مقصد تھا۔ ایک صاحب آئے ہوئے تھے، انہوں نے مجھے کہا ارے تم نے کیسے پہچان لیا؟ میں نے اب یہ اس میں قافیہ کیا، چننے کے لیے سننے کے لیے، اب آگے کیا بچا تو مننے کے لیے، اب اس کو میں نے نبھانے کی کوشش کی کہ جو ہیں ٹھنڈے انہیں ملتی ہے یہاں گرمی عشق، جو جلے دل ہیں وہ بھننے کے لیے آتے ہیں، جیسے ابا کو تو اصلاح کی حاجت ہی نہیں، دعا کروانے وہ مننے کے لیے آتے ہیں۔ جیسے ابا، بس تعویذ دے دیجیے حضرت، بس تعویذ، میں صحیح ہو جاؤں، میرا کاروبار صحیح ہو جائے، میرے بچے صحیح ہو جائیں، میری اصلاح ہو جائے، اس لیے جانا چاہیے، میں اللہ والا بن جاؤں۔ میں نے داڑھی رکھ لی ہے، شکر کا مقام ہے، لیکن اندر اخلاق اگر صحیح نہیں ہے اور بدنگاہی کا مرض ہے تو ایسے آخری وقت خراب ہو جاتا ہے کہ جو بتانے کے قابل نہیں ہے۔ اگر مستقل آدمی کرتا ہے، توبہ کر لی معاف ہو گیا، آئندہ پھر ایک ہفتے بعد ہو گیا، پھر توبہ کر لی پھر معاف ہو گیا، لیکن کوشش کرے جان لڑا کے گناہ سے بچنے کی۔ وَزِنَ الْعَيْنِ النَّظَرِ، آنکھوں کا زنا ہے بدنگاہی، چھوٹا گناہ نہیں ہے۔ بندے نے شعر عرض کیا کہ پیش حسین نگاہ کو جب پست کر دیا،
پیش حسین کے سامنے پیش حسین نگاہ کو جب پست کر دیا، ایما کی شیرینی نے مجھے مست کر دیا۔ کر کے دیکھیں سجدے کا مزہ نہ آئے اور اللہ کی رحمت کا مزہ نہ آئے تو پھر کہیے گا کیا کہہ رہا تھا کیا؟ اے دل نی شکر خوشتر یہاں کے شکر سازد، مورومی فرماتے ہیں اے دل تو بتا یہ شکر زیادہ میٹھی ہے یا شکر کا پیدا کرنے والا زیادہ میٹھا ہے؟ اے دل نی قمر خوشتر یہاں کے قمر سازد، اے دل تو بتا یہ چاند زیادہ خوبصورت ہے یا چاند کا پیدا کرنے والا زیادہ خوبصورت ہے؟ جب وہ دل میں آئے گا تو دنیا کے چاند ماند پڑ جائیں گے۔ جب وہ ہمارے شیخ فرماتے تھے خالق شمس و قمر جس دل میں بھی آ جائے ہے، خالق شمس و قمر جو چاند اور جو سورج اور چاند کو، سورج منیر ہے اور چاند مستنیر ہے، سین اور تا ہے نا، طلب کے لیے آتا ہے، وہ طلب کرتا ہے، کھینچتا ہے اس سے روشنی، تو اس کی اپنی روشنی نہیں، لیکن سورج کو اللہ تعالیٰ نے اتنی روشنی دی ہے کہ اس سے چاند بھی روشن ہوتا ہے اور ساری دنیا روشن ہوتی۔ اگر سورج نہ نکلتا تو ہمارے پاکستان والے بجلی والے کیسے بجلی پورا کرتے بتائیے، ابھی پورا نہیں کر پا رہے ہیں، تو کتنی روشنی کا خزانہ ہے۔ خالق شمس و قمر جس دل میں بھی آ جائے ہے، اس کے نور قلب سے شمس و قمر شرمائے ہے۔ وہ تو مخلوق ہے نا، یہ خالق کی روشنی ہے، مخلوق کی روشنی خالق کے سامنے کیا بیچتی ہے؟ اس کے نور قلب سے شمس و قمر شرمائے ہے۔ جناب ایسی روشنی ان کے دلوں میں ہوتی ہے کہ شمس و قمر اس سے شرماتے ہیں، لیکن یہ کیسے ہوتی ہے؟ ایسے ہی ہو جاتی ہے جب وہ گندگی کو دل سے نکالتے ہیں، بدنگاہی سے بچتے ہیں، جھوٹ سے بچتے ہیں، غیبت سے بچتے ہیں، ہر برائی سے بچتے ہیں، فیس بک پہ ادھر ادھر نہیں جاتے اور ہر قسم کی بھابھی سے پردہ کرتے ہیں، بیوی کی بہن جس کو سالی کہا جاتا ہے اس سے پردہ کرتے ہیں، تب دل میں یہ انوارات آتے ہیں، تب دل نور سے منور ہوتا ہے، جب اللہ کی نافرمانی سے آدمی بچتا ہے۔ حضرت فرماتے تھے تیرے ہاتھ سے زیر تعمیر ہوں میں، تیرے ہاتھ سے زیر تعمیر ہوں میں، مبارک مجھے میری ویرانیاں ہیں۔ جس کا دل ٹوٹتا ہے، حضرت فرماتے تھے جیسے زلزلہ آیا تھا مانسہرہ وغیرہ میں، تو ایسے علاقوں کو آفت زدہ قرار دے دیا جاتا ہے، بل اور ٹیکس سب معاف کر دیا جاتا ہے، لہذا جو دل اللہ کی یاد میں غیروں سے بچنے میں ٹوٹ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو آفت زدہ قرار دے کر خود اس کی تعمیر فرماتے ہیں اپنے قرب سے۔ یہ ہمارے حضرت والا کے ملفوظات، اپنے قرب کے میٹیریل سے اس کی تعمیر فرماتے ہیں۔ چند دن کر کے دیکھیں پھر پتہ چلے گا۔ بیاں ادنا سا فیض بیعت پیر مغاں کر دوں، خواجہ صاحب ہیں مجذوب، شاعری کرنا ہے تو کشکول مجذوب پورا پڑھیں ورنہ شاعری کے دہلیز پہ قدم نہ رکھیں۔ میں مشورہ دیتا ہوں جو شاعری کے شوقین ہیں وہیں پہ وہ ڈھیر ہو جاتے ہیں، موقع نہیں ہے تو پھر شاعری کیسے کرو؟ کشکول مجذوب حضرت خواجہ صاحب کا دیوان ہے، شروع سے آخر تک جب پڑھے گا آدمی تو نہ چاہتے ہوئے بھی شاعر بن جائے گا۔ ایسے بیاں ادنا سا فیض بیعت پیر مغاں کر دوں، اگر سجدے میں سر رکھ دوں زمین کو آسماں کر دوں۔ ایسے ہی نہیں زمین و آسمان کی غلامیں ہیں، یعنی اللہ والے جب سجدے میں سر رکھتے ہیں تو وہ زمین اور فرش پہ نہیں رکھتے، قالین پہ نہیں رکھتے، بلکہ ان کا سر عرش اعظم پر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے قدموں میں ہوتا ہے۔ سبحان ربی الاعلیٰ جب وہ پڑھتے ہیں تو گویا کہ وہ کھو جاتے ہیں اللہ کی محبت اور مستی میں۔ حضرت نے فرمایا اس کو دوسری جگہ، کیا کہوں لطف سجدہ کا عالم، کیا کہوں لطف سجدہ کا عالم، یہ زمین جیسے ہو آسماں میں، جب میں سجدہ کرتا ہوں اتنا مزہ آتا ہے۔ حضرت تعالیٰ فرماتے تھے کیا کہ وہ امت سے فرمایا کس نے؟ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی نے فرمایا، بہت بڑے بزرگ تھے، بہت بڑے بزرگ تھے۔ اور پانی لو، ایک مشاعرے میں ایک شاعر پڑھ رہا تھا، الحمدللہ اس نے پانی مانگا، بہت دیر سے پڑھ رہا تھا، کسی نے ہوٹنگ کی، پانی مت دیو تازہ دم ہو جائے گا۔ پانی آدمی اسی لیے پیتا ہے تاکہ تازہ دم ہو جائے۔ اور ایک شاعر کو
کسی نے پیالی میں پانی دے دی، چائے کی پیالی میں، تو اس نے کہا شعر کہ پانی پینے کے لیے چائے کی پیالی دی ہے، پانی پینے کے لیے چائے کی پیالی دی ہے، ایک نئے ڈھنگ سے اس نے مجھے گالی دی ہے۔ توہین کر دی اس نے، چائے کی پیالی میں کہیں پانی پیا جاتا۔ تو مولانا فضل احمد صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی بہت بڑی شخصیت تھی، حکیم الامت نوجوانی میں ان کے پاس گئے، 18 سال کی عمر تھی اس وقت، اور اسی وقت حضرت نے پیشین گوئی کر دی تھی کہ یہ لڑکا اپنے زمانے میں غلغلہ مچائے۔ بہت دوربین نگاہیں تھیں، بہت اللہ والے آدمی تھے، مست درویش خدا مست۔ فرماتے تھے حکیم الامت سے فرمایا کہ مولوی اشرف علی جب میں سجدہ کرتا ہوں تو مجھے اتنا مزہ آتا ہے کہ جیسے میرے مولا نے مجھے پیار کر لیا۔ ہمیں کیوں نہیں آتا مزہ بھائی؟ ہم تو جلدی عثمان میں پوری طرح سبحانہ بھی کہنا مشکل ہے، اتنا ٹائم ہی نہیں۔ سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے اور عالی شان ہے میرا پالنے والا۔ یہ تو فرض ہے نا، چلو امام کے پیچھے ہیں تو اتنا ہی پڑھیں گے، 3 یا 5 مرتبہ۔ جب نفل پڑھ رہے ہیں تو 7 مرتبہ 9 مرتبہ پڑھ کے دیکھیں کہ کیا مزہ ہے اللہ کے قدموں میں سر رکھنے میں۔ اور اس کے ساتھ نبی علیہ السلام دعائیں پڑھتے تھے، اللہم اغفر لی ذنبی، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ۔ معرف الحدیث میں حدیث نقل کی ہے محمد منظور نعمانی صاحب نے، یا اللہ میرے چھوٹے، بتائیے نبی علیہ السلام کے کیا گناہ ہو سکتے، ہمیں سکھا رہے ہیں یہ دعا کرو اللہ تعالیٰ سے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں یہ کچھ یاد نہیں، یہ پڑھو یا رب اغفر لی، یا رب اغفر لی، ہے اللہ مجھے معاف۔ سجدے میں بندہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، تو نفل میں کبھی جان لڑائیں، تھوڑا سا وقت لگائیں۔ ہمارا تو ٹائم وہی ہے، اگر 7 بجے نماز ہے تو 7:30 بجے سے پہلے مسجد خالی، 25 پہ 2 سنت 3 وتر 2 نفل 2 سے بس جلدی سے بھاگنا ہے، بہت سارے کام ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ دعا بھی ایسے مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، وہیں پہ گرا دیا۔ دعا مانگنے کا طریقہ، سنت طریقہ دیکھیں، یہ دونوں ہاتھوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ، دونوں ہاتھوں کے درمیان یہ کشکول دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، کشکول۔ اب یہ تھوڑا سا فاصلہ کیوں ہے؟ سنت ہے، اور تھوڑا سا ہو، اتنا بڑھا لینا صحیح نہیں ہے۔ حضرت فرمایا اتنا نہ بڑھاؤ کہ تربوز بھی گر جائے، اتنا نہ چھوٹا کرو کہ انگور ہی آئے چھوٹا سا، بلکہ یہ سنت کا طریقہ ہے۔ پہلے اللہ کی تعریف، پھر اللہ کے محبوب پر درود، پھر استغفار۔ استغفار کیوں؟ کہ بچہ اگر رات کو دیر سے آیا اور ابا انتظار کرتے کرتے سو گئے، اب صبح آتے ہی کہہ رہا ابا جیب خرچی دے، ابھی جیب خرچی دیتا ہوں، ڈنڈا اٹھایا، پہلے معافی مانگ۔ تو بندے کو چاہیے پہلے معافی مانگے اللہ، کیونکہ بندہ تو ہر حالت میں گندا ہے۔ کتنے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں ما عبدناک حق عبادتک، یا اللہ ہم سے آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں ہوا۔ ما عرفناک حق معرفتک، پھر کون حق ادا کر سکتا ہے؟ جب اللہ کا محبوب ادا نہیں کر سکتا حق، تو کون حق ادا کر سکتا؟ لہٰذا ہر وقت معافی مانگے، اور اس کے بعد پھر دیر تک دعا مانگے۔ ہمارے کیا 1-2 منٹ مانگے بس، کو ضروری دعا مانگ لیا جیسے تیسے، 5 منٹ 7 منٹ میں اپنے احباب سے کہتا ہوں، اور بعضوں نے پھر مجھے بتایا کہ تمہارے کہنے پہ جب میں نے بتکلف، دل نہیں چاہ رہا ہے لیکن گھڑی دیکھ کے 5-7 منٹ مانگنا ہے، اب انہوں نے کہا جب مانگنے لگا تو اب 5-7 منٹ میں بھی دل نہیں بھرتا، جی چاہتا اور مانگوں، جی چاہتا اور مانگوں۔ کر کے دیکھیں آپ کہ اللہ سے کیسی لو لگتی، مانگنے والوں سے راضی ہوتا ہے تو، نہیں مانگنے والوں سے ناراض ہوتا ہے۔ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں، جو جتنا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بھیک منگے سے خوش ہوتے ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے تمام کے تمام انسانوں، ناس فرمایا، مسلمان بھی نہیں فرمایا، آمنو نہیں فرمایا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب اللہ کے فقیر ہو۔ فقیر کا کام کیا ہوتا ہے؟ صدا لگانا، مانگنا۔ کھولیں ہو یا نہ کھولیں در، خواجہ صاحب فرماتے ہیں ضربیں کسی کے نام کی دل پر یوں ہی لگائے جا۔ کون سی ضربیں؟ لا الہ الا اللہ، زیادہ زور سے نہیں، الا اللہ اتنے زور سے نہیں، ورنہ دل پہ بہت جلدی جو ہے اثر ہوگا اور کمزور ہو سکتا ہے۔ فی زمانہ ڈالٹا شریف کا زمانہ ہے، 2 نمبر چیزیں، لہذا نرمی سے ذکر کریں، توجہ ہو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ہلکا سا دھیان
اور آنکھوں کو جتنا ہو سکے بھیج کے، اس سے توجہ بڑھتی ہے. ورنہ ادھر آپ دیکھ رہے ہیں کوئی بچہ جا رہا ہے، کہیں اوپر آدمی دیکھ رہا ہے، کوا اڑ رہا ہے، کہیں درخت ہے، کہیں کوئی گاڑی ہے، اب دھیان اس کی طرف جاتا ہے. آنکھیں بند کرنے سے، آنکھیں بھیجنے سے دھیان ہے. نماز میں کیوں کنٹرول کیا سب طرف؟ تاکہ اس کی توجہ قائم رہے. تو ضربیں کسی کے نام کی 100 مرتبہ جو روزانہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے، قیامت کے دن حضرت شیخ نے فضائل ذکر میں لکھا ہے، فضائل اعمال کے فضائل ذکر میں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکائیں گے. حضرت شیخ اپنی طرف سے لکھ سکتے ہیں؟ یقیناً نبی علیہ السلام سے نقل کیا. اور ہمارے حضرت والا اس کی شرح میں فرماتے تھے جب چہرہ چمکائیں گے تو منہ اجالا کرنے والے اعمال کی بھی توفیق عطا فرمائیں. آپ شروع تو کریں. 100 مرتبہ میں کتنا وقت لگے گا؟ 1.5 گھنٹہ لگے گا. کریں. اگر 6 منٹ سے زیادہ لگے تو 95 میں چھوڑ دیجیے گا ہماری طرف سے اجازت. 6-7 منٹ بمشکل. درود شریف 5 منٹ. پورا ذکر اگر ہم کر لیں، بتائیے کھانا ناشتہ میں اس وقت نہیں لگتا، اس میں آرام سے کھاتے. اور کوئی کہے کہ ابھی میٹھا آ رہا ہے، ہاں کوئی بات نہیں، ابھی بیٹھے ہیں، کوئی کولڈ ڈرنک بھی لینے گیا، ہاں کوئی بات نہیں، کھانے پینے میں جتنا آ جائے. اور اگر بیان میں دیر ہو جائے گا، مولانا آج بہت کھینچ لیا، آج مولانا بہت ٹائم لے لی. جناب یہی وقت کام آئے گا، یہی وقت کام آئے گا. نہ ہیلا کام آئے گا، نہ حجت کام آئے گی. سر محشر تو مولا کی محبت کام آئے گی. سر محشر تو مولا کی محبت کام آئے گی. تو خواجہ صاحب فرماتے ہیں ضربیں کسی کے نام کی دل پر یوں ہی لگائے جا، گو نہ ملے جواب کچھ در یوں ہی کھٹکھٹائے جا. اور مولانا رومی فرماتے ہیں ایک اللہ، لفظ اللہ کے بعد جب تم دوسرا کہتے ہو تو ہماری توفیق ہی سے تو کہتے ہو. کیسے کہہ سکتے ہو اگر ہم توفیق نہ دیں؟ اگر ہم پسند نہیں کر رہے ہیں، قبول نہیں کر رہے ہیں، تم کہہ کیسے سکتے ہو؟ ہمارا توفیق دینا علامت ہے کہ ہم قبول بھی کر رہے ہیں اس کو. ضربیں کسی کے نام کی دل پر یوں ہی لگائے جا، گو نہ ملے جواب کچھ در یوں ہی کھٹکھٹائے جا. کھولیں وہ یا نہ کھولیں در، اس پر ہو کیوں تیری نظر، تو بس اپنا کام کر یعنی صدا لگائے. فقیر کا کام صدا لگانا ہے. 100 گھروں میں لگاتا ہے، 10 گھر سے کچھ ملتا ہے، تو کیا کر سکتا ہے بھائی؟ اس کا کام صدا لگانا ہے. تو ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ فقیر کا کام صدا لگانا ہے. لیکن دنیا کا فقیر، اس کا کشکول الگ ہوتا ہے، کبھی وہ تلاش کرتا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کے دائمی فقیر ہیں، اللہ تعالیٰ نے کشکول بھی ساتھ دے دیا. میں نے اپنے شعر میں عرض کیا کہ شیخ سے جس کا تعلق ڈھیلا ڈھالا ہو گیا، شیخ سے جس کا تعلق ڈھیلا ڈھالا ہو گیا، نفس و شیطان کے لیے وہ ترنے والا ہو گیا. نفس و شیطان اس کو آرام سے اچک لیتے ہیں، کیونکہ وہ اب نیک مجلسوں میں نہیں جا رہا ہے. بندے نے عرض کیا میں لیٹ گیا تھا، ایک شعر ہوا، میں اٹھ کے بیٹھ گیا اور شعر کو قید کر لیا فوراً. کیا تھا کہ نفس بھی حیران ہے، شیطان بھی مشکل میں ہے. نفس بھی حیران ہے، شیطان بھی مشکل میں ہے. جس کو بہکانا تھا وہ تو شیخ کی محفل میں ہے. اب آؤ نا اس مجلس میں، کیونکہ اولیاء اللہ جہاں ہوتے ہیں وہاں اس میں ہادی کی تجلی برس رہی ہوتی ہے، وہاں شیطان کا گزر بھی نہیں ہوتا. اور ہم جہاں بازاروں میں رہتے ہیں، آن گھین اور صحبتوں میں، وہاں پہ ہر طرف عریانی فحاشی اور گناہوں کے مراکز. لہذا میں عرض کرتا ہوں جتنا زیادہ نیک صحبت میں رہنا ضروری ہے، اس سے بھی زیادہ بری صحبتوں سے بچنا ضروری ہے. اب دیکھیے اتنا بڑا ادارہ ہے، اگر بالفرض سارے پیسے بھی ہیں، مزدور بھی ہیں، 6-8 مہینے سال تو لگے گا نا بننے میں. ہمارا ادارہ 15 سال سے بنتے بنتے اب یہاں تک ہم پہنچیں کہ ابھی آپ تشریف لائیں. لیکن خدا نہ خواستہ توڑنا ہو تو 2 دن کافی ہے گرانے کے لیے. 2 دن اور تھوڑا سا پیسہ، 2-4 لاکھ روپے میں سب بلڈوز ہو جائے گا. اور اگر بنانا ہو تو کروڑوں روپے لگیں گے اور مہینوں سال سے زیادہ لگیں گے. تو تعمیر میں وقت لگتا ہے، تخریب میں وقت نہیں لگتا. نظر کی حفاظت کر کر کے، تلاوت ذکر کر کر کے آدمی ولایت کے مقام پہ پہنچتا ہے اور فیس بک پر بیٹھ کے نیچے اتر آتا ہے. اسی لیے کہہ رہا ہوں میرے بھائی، اپنے سامان کی خود حفاظت کریں. دل نہ یوں، میں نے عرض کیا، دل کے پہلو سے نکلنے کی، دل نہ پہلو سے نکلنے کی شکایت کرتے، کاش ہم لوگ نگاہوں کی حفاظت کرتے. دل پہلو سے نکل جاتا ہے، غیر کے پاس چلا جاتا ہے. غیر کے پاس، ہمارے سے فرماتے تھے وہ غیر جو ہے وہ بھی کمزور اور تم بھی کمزور، دونوں مل کے کمزور پلس کمزور حاصل اور کمزور. اور دل اگر اللہ کو دیا تو ہم تو کمزور ہیں، اللہ تعالیٰ عزیز ہے، زبردست ہے، دل اور مضبوط ہو جائے گا. عشق را با حی و قوا قیوم دا،
عشق با مردہ نہ باشد پائیدار، مردوں کا عشق پائیدار نہیں ہے۔ جب تک حسین تھا تو اس تک جاتے تھے، جب لقوہ گر گیا تو اب تقویٰ آ گیا، اب نہیں جاتے ہم۔ اب کیوں نہیں جاتے؟ اب اللہ کے لیے نہیں چھوڑا، کیونکہ چہرہ بگڑ گیا اس لیے چھوڑا۔ ہمارے شیخ فرماتے تھے اس وقت میں تو عیسائی یہودی بھی چھوڑ دیتا ہے، تم نے چھوڑا تو کیا کمال کیا۔ مسلمان وہ ہے جو عین انفنا وان شباب کے عالم میں حسن سے دور ہو جائے، کس لیے؟ تاکہ کہیں میری وجہ سے وہ رسوا نہ ہو جائے۔ چنانچہ حدیث شریف میں من عاشقا فکتما، جس کو کسی نامحرم سے محبت ہو گئی وہ اس میں مبتلا بھی ہو گیا۔ من عاشقا فکتما فماتا، پھر وہ اس نے فعفا، وہ عفیف رہا، عفیف رہا، اس نے نہ میسج کیا نہ کوئی اس سے چکر چلایا، اللہ کے لیے اس نے دل پر بوجھ اٹھایا، اس بوجھ کی وجہ سے فماتا، وہ مر گیا۔ حکیم الامت نے حدیث شریف نقل کی ہے، فہو شہید، یہ شخص شہیدوں میں اٹھایا جائے گا۔ اس کو رسوا نہیں کیا اس نے، اور خود بھی نامحرم سے درخواست نہیں کی۔ کرنا ہے تو شادی کر لو، شادی کرنا جائز ہے، شادی نہیں کرتے، 40 سال ہو جاتے ہیں، شادی کرو 20 سال میں، شادی جلدی کرنی چاہیے تاکہ جب حلال مل جائے گا راستہ تو حرام سے بچنا آسان ہوگا۔ لیکن آج کے نوجوان کہتے ہیں ذرا پیروں پہ کھڑے ہو جائیں، ابھی کہاں کھڑے، ہوا پہ کھڑے، ابھی اللہ پہ توکل کرو، جو آنے والی اپنا رزق لے کے خود آتی ہے، اس کے ساتھ جو بچے آئیں گے اس کا بھی رزق اللہ تعالیٰ اسی کے ساتھ دیتا ہے۔ تو پھر ابھی سے پہلے سے پریشان ہو رہے ہیں کہ آنے والے کیسے کھائیں گے، ہم نے کیسے کھایا ابھی تک اللہ تعالیٰ کھلا رہا ہے نا، بھوکا تو نہیں سوتا آدمی۔ تو میرے بھائی بس اب بات کو سمیٹ رہا ہوں میں، کیونکہ میں بھی تھکا ہوا ہوں، آپ لوگ بھی پتہ نہیں کب سے انتظار کر رہے ہیں۔ الحمدللہ 5 باتیں حضرت والا فرماتے تھے، اس کی تکرار کر لیتے ہیں۔ یہ سبق ایسا ہے کہ اس کو آگے بھی پھیلائیں، اس میں آپ سب اس کے امین ہیں اور یہ آپ کے ذمہ قرض ہے، اس کو سبق کی طرح یاد کریں۔ ہمارے حضرت والا کی مجلسیں روزانہ 5 مجلسیں ہوتی تھیں، ایک فجر کے بعد ذکر کی مجلس، اس میں کبھی حضرت ہوتے تھے، بیماری کے بعد کبھی نہیں بھی ہوتے تھے، ایک 11 بجے کی مجلس، ایک عصر کے بعد، ایک عشاء کے بعد، اور ایک عشاء کے بھی بعد کھانے کے بعد حضرت تشریف لاتے تھے، اس میں ہنسی مذاق اور ہنسنے ہنسانے کی مجلس ہوتی تھی۔ کتنے جو ایسے لوگ تھے ڈپریشن کے مریض، وہ صحیح ہو گئے، ڈپریشن کے ٹینشن کے مریض۔ حضرت فرماتے اس زمانے میں ہنسنا حسنہ ہے، ہنسو بولو، کوئی حرج نہیں ہے، ہنسو بولو، اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، اچھی گاڑی لو، اچھا موبائل لو، اچھا عمل بھی کرو میرے بھائی۔ عمل کھٹارا ہے، کھچاڑا ہے، جلدی جلدی دوڑے آ رہے ہیں پچھلی صف میں، پہلے آگے کیوں نہیں بیٹھ جاتے؟ کسی نے منع کیا پہلی صف میں بیٹھنے سے؟ اذان کیوں ہوتی ہے؟ آپ کے یہاں 3 منٹ پہلے ہوتی ہے یا 5 منٹ؟ ہمارے یہاں تو 20 منٹ پہلے ہوتی ہے، ایسے ہی ہے نا؟ تو پھر کس لیے ہوتا ہے؟ اذان کے ساتھ تیاری نہیں کرتے، دیر سے آنے کی عادت، مسبوق کھڑے ہوئے ہیں پیچھے، 7 بجے نماز ہے تو بھی، 9 بجے نماز ہے تو بھی، عادت بن جاتی۔ سستی کاہلی کو نکالیں، حکیم الامت فرماتے ہیں سستی کا علاج چستی، جو کام کرنے کا اذان ہو جائے تیاری شروع کر دیں۔ کتنے توبہ کرنے والے ایسے ہیں، توبہ کر لیا ماشاءاللہ، قضاء عمری نہیں پڑھتے، کسی کا حق دبایا ہے تو دبایا ہے۔ میں نے شعر عرض کیا، حضرت والا بہت خوش ہوتے تھے، میر صاحب نے اتنا پسند کیا کہ پاؤں دبانا شیخ کا معنی کہ ہے ثواب۔ ہم لوگ پاؤں دباتے تھے، سب جانتے ہیں، اتنا بات دباتے ہیں، چلو جاؤ تمہیں دبا کے پلپلا کر دو گے، اتنا دباتے رہتے۔ نکالنے کا ایک طریقہ ہوتا تھا، پھر کوئی دوسرا آ جاتا تھا۔ تو میں نے عرض کیا کہ پاؤں دبانا شیخ کا معنی کہ ہے ثواب، پر تم کسی کا حق نہ دباؤ تو بات ہے۔ ادھر پاؤں بھی دبا رہے ہیں، ادھر دوسروں کا حق بھی دبا رہے ہیں۔ شیخ کے مقرب بنے ہوئے، اعتماد لوگوں کا قائم ہو گیا، اب کوئی اس کو پیسے دے رہا ہے، کوئی اس کو کچھ کر رہا ہے، وہ لوگوں کا پیسہ دبا رہا ہے، تو یہ اللہ والا بن سکتا ہے؟ بظاہر دنیا تو کما لے گا، اللہ نہیں ملے گا اس سے۔ لہذا یہ حقوق کی ادائیگی، توبہ سچی توبہ اس کی ہے جو جیسے ہی کسی کا حق مارا ہو۔ مولانا مظہر صاحب دامدر کا تم کا نام تو سنا ہے نا، حضرت والا کے صاحبزادے ہیں، ابھی کچھ عرصے پہلے بھی لاہور تشریف لائے تھے، وہ سناتے تھے یہ جب کا لطیفہ ہے، جب موبائل نہیں آیا تھا، فون کا زمانہ، وہ کہہ رہا ہے فون پہ بھائی میرے پیسے کب ملیں گے؟ تو اس نے کہا کہ آواز نہیں آ رہی ہے، ابھی تک آپ نے بل نہیں دیا، کہ آواز درمیان میں آپریٹر ہوتا تھا، اب تو بھول گئے لوگ یہ چیزیں، ہمیں بھی یاد ہے۔
آپریٹر کہہ رہا ہے کہ سر آواز تو صاف آ رہی ہے. یار تجھے آ رہی ہے تو دے دے, مجھے تو نہیں آ رہی, مجھے تو نہیں آ رہی. یہ بندے نے اس کو عرض کیا ہے کہ جب لیا تھا قرض اس کے کان بالکل ٹھیک تھے, جب لیا تھا قرض اس کے کان بالکل ٹھیک تھے, واپسی کا جب کہا میں نے تو بہرا ہو گیا, اب آواز نہیں آتی. یہ کیا ہے, کب تک چلے گا ایسے؟ ایک کل آنے والی ہے. حضرت مولانا پالن پوری فرماتے تھے, مولانا محمد عمر پالن پوری 3 گھنٹے کا بیان کرتے تھے رائے میں نے سنا الحمدللہ. ایک کل آنے والی ہے میرے بھائی جس کے بعد پرسوں نہیں آئی. اس کل میں یہ سب حساب کتاب دینا پڑے گا, مقبول نمازیں دینی پڑیں گی, پھر پتہ چلے گا کیا کما کے لائے. میری امت کا شقی وہ ہے اعمال کے دفتر ایک دم نیت باندھے کھڑے ہیں. اب مولانا یہ بھی سناتے ہیں, مولانا صاحب سے ہی سنا یہ لطیفہ, کہ وہ مقروض صاحب جو تھے, قرض خواہ صاحب آ گئے, اس نے دیکھ لیا وہاں بیٹھے, اب وہ نفل پڑھ رہے ہیں, دیکھ لیا چپکے سے, ابھی وہ ادھر ادھر کہیں دیکھ رہا, اب وہ اس کو سامنے کھڑا ہو رہا ہے یہ کہہ کے نیت کرتا ہوں 1000 رکعت نفل کی. اللہ اکبر. اب بیٹھ کب تک بیٹھے گا؟ یہ نفل ہے, یہ جان چھڑانے والی بات ہے. تو لہٰذا یا تو ٹھیک ہے نہیں دے سکتا, اس سے معافی مانگے, مہلت مانگے. اور حدیث شریف میں جو دینے کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں. اول تو بلا وجہ لے نہیں, آج بلا وجہ لے لیتے ہیں. ارے بھائی میرے ولیمے میں کم پڑ رہا ہے, ذرا دینا 2 لاکھ روپے. کیا ولیمہ 200 آدمی کھلانا ضروری ہے؟ 5 آدمی مولانا کو لیں, مؤذن, امام اور دولہا, ولیمہ ہو گیا. کس نے کہا ضروری ہے کہ 500 آدمی؟ امام صاحب خوش ہو گئے ولیمے کے نام. کوئی بھی نیک لوگ ہو نا, لا یاکل طعامک الا تقی, تیرا کھانا کوئی نہ کھائے مگر نیک لوگ کھائیں. آج ہم کہتے ہیں ہمارا ریلیٹو دیکھو کتنی بڑی بڑی گاڑیوں میں آئیں, گاڑیوں والوں کو بلاتے ہیں, داڑھیوں والوں کو نہیں بلاتے. یہ مولوی تو رنگ میں بھنگ ڈال دیتا, گانا کیوں چلا رہا ہے, تصویر کیوں بنا رہا ہے, مولوی تو رنگ میں بھنگ ڈال دے گا. لہٰذا ایسا کو لہٰذا اس کو سادگی سے کر لیں, گھر میں اوپر بٹھا کے کھلائیں. ہمارے حضرت والا کے مرید کی شادی ہوئی, یہ 25-30 سال پہلے کی بات ہے. اس نے ابا سے کہا, ابا آپ نے میرے ولیمے کے لیے کتنا رکھا ہے؟ کہا بیٹا 2 لاکھ ہے. گلشن میں رہتے, ظاہر بات ہے اچھے کھاتے. اس نے کہا آپ مجھے دے دیجئے, میں ولیمہ کروں گا. لے لیا اس نے, پتا تھا بیٹا بھی صحیح ہے. اس نے 25,000 میں ولیمہ کیا. اس زمانے میں 2.25 لاکھ میں آسانی کے ساتھ میاں بیوی نے جا کے عمرہ کر لیا. ولیمہ 25,000 میں 20-25 آدمی کو بلا لیا, خاص دوستوں کو. یہ ہے صحیح طریقہ. پیسہ ہے, اس کو خرچ کرنے کا طریقہ بھی تو صحیح طریقہ موجود. ضروری ہے کہ دکھاوے میں خرچ کیا جائے, اتنی دیگیں ہم نے چڑھائیں. تو ہمارے حضرت والا جو 5 اعمال کا بار بار تکرار کرتے تھے وہ بتاتا ہوں. ایک نمبر 1 ہر آدمی کے لیے یہ قرآن کریم کی تجوید کو درست کرنا. بہت سے لوگ قرآن پڑھتے ہیں لیکن جیسے قرآن پڑھتے ہیں کاف سے, قلب, الا من اتى اللہ بقلب سلیم. آپ کو کیا ہے قلب سلیم؟ قلب کا مطلب کیا ہوگا؟ کتا, اور قلب کا مطلب ہوگا دل, خوف سے. ہر تھوڑی سی آگے پیچھے کرنے سے مطلب بدل جاتا ہے. اب آپ کہیں ملک صاحب, ایک ہے ملک, پنجاب والے زہیر کو زبر کہتے ہیں, وہ ملک صاحب, حالانکہ اصل نام ملک ہے ان کا, سر نیم ملک ہے, اس کو ملک کہتے ہیں, فرشتہ بنا دیا. ملک کا مطلب بادشاہ اور ملک کا مطلب فرشتہ. اور اسی کو کوئی ملک پڑھے تو ملک الگ ہے, کہ میں اپنے ملک جا رہا ہوں کہہ سکتا ہے, میں اپنے ملک جا رہا ہوں. تو غلط کہنے سے معنی بدل جاتے ہیں. اور ایک لفظ ملک بھی ہے, ملک شاپ, تو اس کو کوئی کہے ملک شاپ تو غلط ہوگا نا. ایک بچے نے پڑھا, سنو بچوں مزیدار بات, ایک بچے نے پڑھا, جا رہا تھا اپنے ابا کے ساتھ, بڑھیا کو کوئی پوسٹر لگا تھا, بڑھیا کو الٹی آ گئی ہے, بڑھیا کو الٹی آ گئی. ابا نے دیکھا کیا بکتا ہے, کیا پڑھ رہا, یہ ابا یہ تو لکھا ہے, وہاں لکھا تھا بڑھیا کوالٹی آ گئی ہے. بچے نے کیا پڑھا, بڑھیا کو الٹی آ گئی. مطلب بدل گیا نا, لکھا وہی ہے, مطلب بدل گیا پڑھنے. تو جب اردو زبان میں مطلب بدل جاتا ہے, انگلش زبان میں, حضرت ہردوئی, حضرت تھانوی کے خلیفہ لفٹ پہ چڑھ رہے تھے, کوئی ہمارے جیسا بھی تھا, پوچھا یہ لیفٹ کہاں جا رہی ہے؟ انہوں نے کہا حضرت جا تو رہے ہیں 3ری منزل پہ, لیکن آپ سے معذرت کے ساتھ اس کو لیفٹ نہیں لفٹ کہتے ہیں. پر مجھے بھی معلوم ہے, میں بھی اسی دنیا میں رہتا ہوں, لیکن جو تمہارے پیٹ میں مروڑ پیدا ہوا ہے نا, یہ پیدا کرنے کے لیے میں نے کہا تھا. جب لیفٹ اور لفٹ سے مطلب بدل جاتا ہے, تم لوگ عربی میں کیوں نہیں اس کا خیال کرتے؟ اہدنا الصراط کیوں نہیں, اہدنا الصراط کب تک پڑھو گے؟ الحمدللہ رب العالمین کب تک پڑھو گے؟ اردو کے لے پہ کب تک عربی پڑھتے رہو گے؟ گٹ پٹ کرنا آ گیا. مجھے ایک بی کام نے سنایا, بی کام میں کتنا عرصہ لگتا ہے؟ 2 سال میں ہو جاتا ہے. 10 سال میٹرک, 4 سال گریجویشن بی کام, 14 سال گٹ پٹ میں خرچ کرنے والا آخری صورتیں سنا رہا ہے. اب سنیے مولانا, سنو ذرا, کل اعوذ برب الفلق,
کل کاف سے کل، کھاؤ، اکل یاکل فہو کل، یا کل کا مطلب تمام، کل اعوذ برب الفلق، فلق آسمان والا، مطلب کیا رہا بتائیے؟ زندگی غارت کر دی، لیکن آدھا گھنٹہ قرآن کے لیے نہیں دیا ہم نے۔ اس لیے میں توجہ دلا رہا ہوں، اپنے حالوں پہ ہم رہیں۔ یہ سب نمازی طبقہ بیٹھا ہے، جمعے کے لوگ تھوڑی ہیں، سب نمازی ہیں، لیکن بہت سے نمازیوں کی تجوید ایسی ہے کہ میں، ایک قاری صاحب میرے پاس آئے ہوئے تو بہت بڑے قاری، میں نے کہا سب کو روک لیں، سب بھی اجتماع تھا تو کتنے لوگ پاس ہوں گے؟ کہنے ایک بھی پاس نہیں ہو۔ میں نے کہا چلو 20% ہوں گے، 30% ہوں گے، لیکن اکثریت ناکام ہو جائیں، ایسی تجوید ہے۔ لہذا اس میں پہلی فرصت میں قرآن حفظ کرنا ضروری نہیں ہے ہر ایک کا، تجوید سے پڑھنا ضروری ہے۔ عالم بننا ضروری نہیں ہے، لیکن قرآن تجوید سے پڑھنا ضروری ہے۔ حلال و حرام کے مسائل جاننا ضروری ہے، اس کے لیے علماء کے پاس بیٹھیں۔ تو قرآن کی تجوید کو درست کرنا یہ ہر مسلمان کی واجب ہے اور ذمہ داری ہے۔ کتنا عرصہ لگے گا؟ کام نہیں چھوڑنا ہے کہ آپ نوکری چھوڑ کے مدرسے میں داخلہ لے لیں۔ کوئی صبح دیر سے جاتا ہے، کوئی صبح دکان والا جو ہے 11 بجے جاتا ہے، وہ صبح فجر کے بعد پڑھ لے۔ کوئی صبح جلدی جاتا ہے تو شام میں جلدی آتا ہے، وہ عشاء کے بعد مغرب کے بعد پڑھ لے۔ آدھا گھنٹہ 15 منٹ مولانا سے کہیں، اگر زیادہ فیس مانگے تو ہمیں بتائیے گا، میں کنسیشن کرا دوں گا، لیکن مجھے پتہ ہے کہ یہ برادری فیس نہیں مانگتی، جو دے اس کا بھی بھلا، جو نہ دے اس کا بھی بھلا۔ یہ تو مفت پڑھانے کے لیے تیار ہیں، ہم پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ انگلش لینگویج اور سارے میں فیس لگتی ہے، ماسٹرز میں اور MBA میں کتنا خرچ آتا ہے، سب دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن قرآن مفت میں پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا، القرآن حجت لک او علیک۔ ان بچوں سے کہتا ہوں جو حفظ کر رہے ہیں، اپنے والدین کو پڑھائیں، اپنے بڑے بھائیوں کو پڑھائیں، ان کے پیچھے لگ جائیں، ہم سے پڑھو تاکہ آپ کا قرآن بھی صحیح ہو جائے۔ جس گھر میں حافظ اور عالم ہوتے ہیں نا، کچھ نہ کچھ اس میں فائدہ ہوتا ہی ہے۔ قراءت تجوید بہتر، لیکن اور اچھا ہونے کی ضرورت ہے۔ نمبر 2، داڑھی ایک مٹھی رکھنا واجب ہے، اس سے کم پہ کٹانا کتروانا گناہ ہے۔ بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 875 پر حدیث شریف نقل کی ہے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے، خالف المشرکین، مشرکین کی مخالفت کرو، وفر اللحا، وافر کس کو کہتے ہیں؟ بڑی کو نا، وفر اللحا واخف الشوارب، داڑھیوں کو بڑھاؤ، مونچھوں کو کترواؤ۔ میں نے عرض کیا اب سیرت و کردار کو سنت سے سجاؤ، اب سیرت و کردار کو سنت سے سجاؤ، کفار کے ملعون طریقوں کو مٹاؤ، اللہ کے پیاروں کی طرح شکل بناؤ، اللہ کے پیاروں کی طرح شکل بناؤ، پیغام نبوت کا یہ امت کو سناؤ، مونچھوں کو کترواؤ اور داڑھی کو بڑھاؤ۔ حضرت والا نے 500 روپے نکال کے مجھے دیا، شاباش، پورا حدیث شریف کا ترجمہ ہے۔ اللہ کے پیاروں کی طرح شکل بناؤ، پیغام نبوت کا یہ امت کو سناؤ، مونچھوں کو کترواؤ اور داڑھی کو بڑھاؤ، اور میں جانتا ہوں عشق نبی ہے تیرے دل میں ہے نا، سرکار کی آمد کی خوشی ہے تیرے دل میں، ہاں عشق کی ایک آگ لگی ہے تیرے دل میں، اس آگ کو روشن کرو، دنیا کو دکھاؤ، مونچھوں کو کترواؤ اور داڑھی کو بڑھاؤ، اور کہہ دو شہ بطحا کے گدا ہو کے نہیں ہو، فقیر ہے نہیں ہم آقا کے، کہہ دو شہ بطحا کے گدا ہو کے نہیں ہو، سرکار دو عالم پہ فدا ہو کے نہیں ہو، تم عاشق محبوب خدا ہو کے نہیں ہو، گر ہو تو زمانے کو بھی خاطر میں نہ لاؤ، مونچھوں کو کترواؤ اور داڑھی کو بڑھاؤ۔ ہمت کریں، ہمت سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے مرد بنایا ہے۔ ایک صاحب نے لکھا کہ لوگوں سے ڈر لگتا ہے، فرمایا تم بھی تو لوگ ہو، تم کوئی لوگائی تو نہیں ہو، تم بھی تو لوگ ہو، لوگوں سے تو لوگائی ڈرتی ہے۔ ارے میاں ہمت کرو، یہ ساری ایسی باتیں ہیں، انشاءاللہ وہی لوگ سلام کریں گے۔ ملتان کے ایک صاحب، پنجاب میں بیٹھا ہوں، ملتان کے ایک شیر محمد تھے، حضرت والا کے پاس آئے اور کہا حضرت میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں، آپ سے دعا کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ الحمدللہ۔ حضرت نے فرمایا شیر محمد عمرے کے لیے جا رہے ہو، مدینہ طیبہ حاضری دو گے نا روضے پہ؟ جی ضرور۔ تو یہ بتاؤ کہ نبی علیہ السلام جب تمہارا چہرہ دیکھیں گے تو آپ کو خوشی ہوگی یا غرنج ہوگا؟ بس حضرت فرماتے تھے شیر محمد نے جواب نہیں دیا، آنکھیں بہہ پڑی۔ حضرت نے شعر پڑھا اس موقع پر، دیکھیے کتنا برمحل ہے، میں نے چھپائی لاکھ محبت نہ چھپ سکی، آنکھوں نے رو کے یار سے اظہار کر دیا۔ حضرت والا فرمایا میں سمجھ گیا میرا تیر نشانے پہ لگ گیا ہے۔ جب واپس آئے تو شیر محمد کی داڑھی بڑھی ہوئی تھی۔ 1 مہینے کے بعد پھر اس نے خود کہا انہوں نے کہ لوگوں نے، نفس و شیطان نے بیوقوف بنایا ہوا تھا، اب تو ہر طرف لوگ مجھے مبارکباد دے رہے ہیں،
حضرت فرمایا اب تم شیر لگتے ہو، پہلے تم بلی معلوم ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے شیر بنایا ہے۔ حکیم الامت عورتوں سے خطاب کرتے کہتے ہیں کہ عورتوں سے سختی مت کرو، نرمی سے، چاپلوسی سے کام لو، چاپلوسی سے کام لو، ورنہ اور مردوں کو خدا نے شیر بنایا ہے، شیر کو طاقت سے زیر نہیں کیا جا سکتا، شیر کو طاقت سے زیر نہیں، چاپلوسی سے اس کا دل جیتا جا سکتا۔ تو اس لیے ہمت کریں اور اللہ والوں میں بیٹھیں، کچھ نہیں آ رہا ہے اللہ والوں میں بیٹھیں، کوئی ایسے ذلیل نہیں کرے گا تم نے ابھی تک کیوں نہیں کیا، بیٹھتے تو رہیں، حضرت کے سامنے ایسے بیٹھتے جتنے سامنے یہ مولانا بیٹھے، 3 سال تک ایک صاحب، 8 سال تک دوسرے صاحب، حضرت کا بیان ایسے ہی ہوتا تھا، لیکن حضرت نے کبھی ان کو ذلیل نہیں کیا۔ اور حضرت نے پھر بعد میں میر صاحب سے فرمایا کہ اس نے 3 سال تک، اس نے 8 سال تک مجھے اللہ کے سامنے رلایا ہے۔ یعنی حضرات صرف بیان نہیں کرتے، ان کا نام لے کے دعا بھی مانگتے ہیں، اللہ اس کو، مجھے بھی، ان کو بھی نیک بنا دے، توفیق عطا فرما دے نیک اعمال کی، ماحول معاشرے سے ٹکر لینے کی۔ دو باتیں ہوں گی۔ تیسرا، پائنچہ ٹخنے سے اوپر رکھنا، جتنا حصہ نیچے لٹکے گا اتنا دوزخ میں جلے گا۔ آتے ہیں مسجد میں تو اوپر کر لیتے ہیں، کیونکہ اب مسجد آ گئے نا اللہ کے گھر میں، باہر گئے پھر تعلق ختم ہو گیا، پھر نیچے کر لیا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جہاں بھی ہے مرد، ضیاء الحق قاسمی کا انتقال ہو گیا، میں ان کے ساتھ میری ایک شام ہوئی تھی، بہت نیک طبیعت کے آدمی تھے، ان کے ابا بہاء الحق قاسمی حضرت تھانوی کے مرید تھے، عطاء اللہ قاسمی حیات ہے نا ان کے بھائی، یہ دونوں ادیب ہیں بڑے درجے۔ انہوں نے کہا کہ ایک کسی نے لکھا ہے کہ اور مولویوں میں اور عورتوں میں دو باتیں مشترک ہوتی، مولویوں میں اور عورتوں میں 2 باتیں مشترک ہوتی ہیں، ایک تو وہ باتیں دونوں زیادہ کرتے ہیں، عورت بھی زیادہ مولوی بھی زیادہ، آپ دیکھ رہے ہیں کتنی دیر سے میں بیان کر رہا ہوں، باتیں زیادہ کرتے ہیں، دوسرے پائنچے دونوں کے اوپر ہوتے ہیں، مرد نہیں رکھ رہے ہیں، عورتوں نے اتنا کیا کہ اس کو یہ لکھنا پڑا کہ عورتیں کیوں رکھتی ہیں ملا شلوار، تاکہ جتنے بھائی نکلتے ہیں نا آنکھیں ٹھنڈی کریں، ان کا بھی تو کچھ حق ہے نا، وہ بیچارے ادھر ادھر تاکتے پھرتے ہیں۔ بتائیے اپنی ماؤں بہنوں کو بتائیں یہ ناجائز ہے، ان کو پردہ کرانا ہمارے ذمے ہے، ان کا تو سراپا حجاب ہے، ان کا ٹخنا کھولنا کیسے جائز ہو جائے؟ وہ ٹخنے کھول رہی ہیں، مرد ٹخنے چھپا رہے ہیں، الٹا معاملہ ہے، الٹا معاملہ ہے۔ اکبر الہ آبادی کہتے ہیں خدا کے فضل سے بیوی میاں دونوں مہذب ہیں، خدا کے فضل سے، طنز ہے، خدا کے فضل سے بیوی میاں دونوں مہذب ہیں، حیا ان کو نہیں آتی، انہیں غصہ نہیں آتا۔ غیرت آنی چاہیے، میری بیوی کو سب لوگ کیوں دیکھیں گے؟ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اسلام دیا ہے، اور نبی علیہ السلام، ہماری مائیں کس طرح پردہ کرتی ہیں۔ من جلابیبہن، جلابیب جلباب کی جمع ہے، اس چادر کو کہتے ہیں جس سے سر سے لے کے پیر تک چھپ جائے۔ دیکھیے ابن عباس کا قول موجود ہے مفسرین میں سے۔ تو پائنچے کا ٹخنے سے اوپر رکھنا مردوں کے لیے، عورتوں کو نہ جا کے آپ کرائیں۔ جیسے ایک خان صاحب گئے، انہوں نے ہمارے کسی کا بیان سن لیا، اور داڑھی کیوں نہیں رکھتا ہے تم؟ اپنی بیوی سے کہہ رہے ہیں تم داڑھی کیوں نہیں رکھتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں کیسے داڑھی رکھوں؟ تو کہا ارادہ تو کر لو، ارادے پہ ایک نیکی ہے، تو آپ وہاں جا کے کہیں بیوی کا بھی پائنچا نہ اوپر کرائیں، ان کا نیچے ہی رہنا دیں۔ ان کی اور باتیں ہیں کہ ان کو پردہ کرائیں، ان کے اخلاق درست کریں، کسی ماحول میں ان کو بھی لے کے جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ نظر کی حفاظت، دل کی حفاظت پہ بات ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ والی حیات عطا فرمائے۔ ہمارا بیٹھنا، آپ لوگ اتنی محبت سے بیٹھے، مجھے بہت خوشی ہے، میری تھکن اتر گئی، ورنہ میں گاڑی میں تھوڑا سونے کی بھی کوشش کی، اور صبح سے ہم چل رہے ہیں، فجر کے بعد، ظہر کے بعد، ہر نماز کے بعد ایک بیان ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے رہے ہیں، ہمت دے رہے ہیں۔ تو جب آپ لوگ جاگے رہتے ہیں اور شوق سے سنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمت دیتا ہے۔ آپ لوگ بھی سونے لگے تو میں بھی سونے لگوں گا بستر بچھا کے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، مولانا کو بھی جزائے خیر دے۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين